29واں پارہ سورۃ الملک۔ ملک کا معنی بادشاہی، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کی بادشاہی کی برکت اس میں بیان ہوئی، اس کے نام سے سورۃ الملک اس کا نام ہے۔ بہت فضیلت ہے سورت کی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، شفاعت لرجل حتی غفر لہ، وہ قیامت کے دن آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا، واہی یا تبارک الذی، اور وہ سورت تبارک الذی ہے۔ تو یہ سورت اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا چاہیے تاکہ یہ ہماری قیامت کے دن سفارش کر سکے۔ ایک بڑا اچھا قانون اللہ نے اس سورت کے اندر بیان کیا کہ جرم کی سزا دینے سے پہلے جرم تسلیم کروا لینا چاہیے۔ کل قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو جہنم کے دربان فرشتے ان سے پوچھیں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ڈرانے والا آیا تھا، ہم نے اس کی بات کو ماننا نہیں، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا تھا، اپنے جرم کو تسلیم کر لیں گے، حتیٰ کہ کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير، وہ کہیں گے اگر ہم نے سنا ہوتا سمجھا ہوتا تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنا جرم مان لیا، اعتراف کر لیا، یہ جہنمی ہے، ان کے لیے دوری ہے۔ تو اللہ کو پتا تھا، اللہ کو پتا نہیں تھا کیا؟ اللہ نے ان سے تسلیم کروانے کے لیے کہ واقعی تم مجرم ہو، تسلیم کروایا جرم، پھر ان کو جہنم کے اندر پھینکا۔ تو یہی قانون دنیا کے اندر کہ اگر کوئی جرم کرے تو اس کا جرم ثابت کرو، ثابت کرنے کے بعد اس کو سزا دو جو بھی سزا دیں گے۔ سورت قلم کا آغاز ہوتا ہے، قلم کی قسم اٹھائی اللہ نے، نون والقلم وما یسطرون، اس کے نام سے اس کا نام ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک باغ والوں کا قصہ بیان کیا کہ باغ تھا ان کا، بہت لہلہاتا تھا، بہت نعمتیں تھیں اس میں، تو انہوں نے نا قسمیں اٹھا لی کہ ہم کسی غریب مسکین کو نہیں ہوں گے، ولا یستثنون، جب ہم باغ کاٹیں گے ہم کچھ پھل مستثنا نہیں کریں گے، نہ فقیر کے لیے نہ مسکین کے، سارا ہم خود رکھیں گے۔ فطاف علیہم طائف، اللہ کہتا ہے راتوں رات ان پر چکر لگایا، چکر لگانے والے نہیں، اللہ نے عذاب بھیج دیا، فاصبحت کالصریم، وہ کٹی ہوئی فضول بیکار کھیتی کی طرح ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگے یہ کیا ہو گیا، ہم تو شاید راستہ بھول گئے، جیسے بوا کی طرف گئے، لیکن وہ ان میں سے ایک عقل مند تھا، انہوں نے کہا راستہ نہیں بھولے، تم نے اللہ کی ناشکری کی تھی، تم نے غریبوں مسکینوں کا حق نہ دینے کی قسم اٹھائی تھی، تو اللہ نے تمہارا عذاب باغ تباہ و برباد کر دیا۔ اگر اللہ نے کہا کذالک العذاب الآخرہ، یہ دنیا کا عذاب تھا، اور آخرت کا عذاب اس طرح ہوگا جو لوگ اللہ کا حق، یعنی جو غریبوں مسکینوں کا عشر زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ دراصل اللہ کا حق ہوتا ہے جو غریبوں مسکینوں کا دینا ہوتا ہے، جو اس کو نہیں نکالتے پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان پر عذاب دیتا ہے، آخرت میں بھی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اپنا دیدار کروائے گا تو اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اللہ مجرموں کے بارے میں کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا، اللہ تعالیٰ حکم دے گا سب کو قیامت کے دن سجدے میں گرنے کا، فلا یستطیعون، لیکن وہ طاقت نہیں رکھیں گے سجدے میں گرنے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جب ان کو سجدے میں دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، وہم صالمون، وہ صحیح سلامت تھے، وہ سجدہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کرتے تھے۔ تو حالت آپ کے سامنے ہے، رمضان میں 2 صفحے ہوتی تھی، اور دیکھ لو کیا کیفیت ہے۔ یہ سجدے کی طاقت رکھنے کے باوجود ہم سجدے کی طرف نہیں آتے، تو قیامت کے دن اللہ کہے گا میں سجدے میں گر جاؤ، جو دنیا میں سجدے کرتے تھے وہ وہاں سجدہ کر سکیں گے، جو نہیں کر لگا فلا یستطیعون، وہ طاقت رکھیں گے ہی نہیں سجدہ کرنے کی، جو دنیا میں اللہ کے سامنے سجدے نہیں کرتے تھے۔ سورۃ الحاقہ کا آغاز ہوتا ہے، حاقہ کا معنی ہوتا ہے ہر حال میں آ جانے والی، قیامت مراد ہے، قسمیں اٹھائی اللہ تعالیٰ نے الحاقہ، کیا ہر صورت میں وہ آ جانے والی ہے، اس کے آنے میں نہ آنے میں کوئی شک نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 بندوں کا ذکر کیا جن کے نامہ اعمال قیامت کے دن ان کو ملیں گے، 2 قسم کے لوگ، ایک وہ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملیں گے، ایک وہ جن کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ شور ڈال رہا ہوگا، ہاؤ مقرؤ کتابی، آؤ لوگوں دیکھو میرا رزلٹ کارڈ، میرا نامہ اعمال دیکھ لو، میں تو کامیاب ہو گیا، مجھے پہلے یقین تھا مجھے یہی ملے گا۔ فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ، وہ خوشی والی زندگی میں ہوگا، بلند ترین جنتوں میں ہوگا۔ اور دوسرا وہ بندہ جس کو وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ رو رہا ہوگا، پیٹ رہا ہوگا، کاش کہ مجھے نامہ اعمال ملتا ہی نہ۔ جیسے نلائق طالب علم ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ رزلٹ سنایا ہی نہ جائے، میرا رزلٹ کارڈ ہی گم ہو جائے، ملے ہی نہ، مجھے گھر دکھانا ہی نہ پڑے، رستے میں پھاڑ کے پھینک آتا ہے۔ وہ بھی کہے گا کہ کاش مجھے نامہ اعمال ملتا ہی نہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا یہ رزلٹ آنے والا ہے۔ تو پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ یہ کہے گا پھر کہے گا ما اغنی انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ، نہ تو میرا مال مجھے کام آیا۔ اکثر انسان بغاوتوں پہ تب اترتا ہے جب اس کو وافر مال ملا ہوتا ہے، دنیا میں عیاشی ملی ہوتی ہے، اور الا ماشاء اللہ
اور نہ ہی میری بادشاہت چدراہٹ جو دنیا میں بڑا پروٹوکول تھا وہ بھی میرے کام نہ آیا۔ اللہ کہے گا خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، اس کو پکڑو جھکڑو اور گھسیٹ کر اس کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ یہ وہ بندہ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ کے اندر ملے گا۔ سورۃ المعارج کا آغاز ہوتا ہے، معارج کا معنی ہوتا ہے سیڑھیاں۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ میں بتایا کہ فرشتے جب اللہ کی طرف چڑھتے ہیں تو سیڑھیوں کے ذریعے سدرۃ المنتہا اور آگے اللہ تعالیٰ پیغام ادھر سے بھیجتے ہیں، وہ سیڑھیوں کے ذریعے چڑھ کے جاتے ہیں، اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑی ایک اہم بات بیان کی کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت آئے گی تو پہاڑوں کو روئی دھنی ہوئی روئی کی طرح بنا کے اڑا دیا جائے گا، آسمان کو تانبے کی طرح پگھلا دیا جائے گا۔ ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی دلی دوست کسی دلی دوست سے سوال نہیں کرے گا۔ یبصرونہم، دیکھ رہے ہوں گے اس کو آمنے سامنے، لیکن بات کرنے کی استطاعت نہیں ہوگی، اتنا گھبراہٹ والا دن ہوگا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرم چاہے گا کہ اس عذاب کے بدلے میں فدیے کے طور پر میرے بیٹے لے جاؤ، میری بیوی لے جاؤ، میرے بھائی لے جاؤ، حتیٰ کہ میرا خاندان جنہوں نے مجھے جگہ دی تھی مشکلات میں میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے وہ بھی لے لو۔ کرنا کیا ہے؟ ینجی، مجھے نجات مل جائے اس عذاب سے۔ آگے سے جواب آئے گا کلا، ہرگز نہیں، اب ایسے نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا کی عدالتیں تھی جہاں رشتے سفارشیں سب چل جاتا تھا، اللہ کی عدالت میں ایسا کچھ چلنے والا نہیں ہے۔ بچے گا کون، کامیاب کون ہوں گے؟ الا المصلین الذین هم فی صلاتهم دائمون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے، صرف رمضان کا مہینہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم عبادت رمضان کی کرتے ہیں، میرے خیال میں اللہ کی رحمان کی نہیں کرتے۔ رمضان میں ہم بھاگے آتے ہیں مساجد میں اور باقی 11 مہینے چھٹی ہو رہتی ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ دائمون، جو ہمیشگی کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے تھے اور ہمیشگی کے ساتھ نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے مال میں ایک مخصوص حصہ رکھتے تھے، مانگنے والوں کے لیے، محروم کے لیے، مسکینوں کے لیے مال دیا کرتے تھے، قیامت کے دن کا یقین رکھا کرتے تھے، جزا سزا کو مانا کرتے تھے، اپنے وعدے اپنے عہد پورے کیا کرتے تھے، یہ اپنی گواہیوں پہ قائم رہنے والے تھے۔ ان کے بارے میں فی جنات مکرمون، یہ جنتوں میں ہوں گے اور ان کی عزت کی جائے گی، یہ وہ لوگ۔ سورۃ نوح کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی ایک بات ذکر کی جو انہوں نے اللہ کے سامنے اپنی قوم کی شکایت لگائی تھی۔ قالا یا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے پکارنے نے ان کو کچھ زیادہ نہیں کیا مگر بھاگنے میں، یعنی میں ان کو بلاتا ہوں بھی ادھر آ جاؤ، توحید کی طرف آ جاؤ، تو وہ بھاگتے ہیں میری بات کو سن کر، حتیٰ کہ وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اپنے اوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں، اپنے گناہوں پہ ڈٹے رہتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، میری بات نہیں مانتے۔ یہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ استغفار کے فوائد بیان کیے کہ اگر تم استغفار کرو گے اللہ تمہارے موسلادھار بارشیں نازل کرے گا تمہارے اوپر، اللہ تعالیٰ تمہیں اموال مال میں اضافہ کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے عطا کرے گا۔ یہ بہترین طریقہ ہے استغفار کی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں انعامات بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے عطا کرے گا، تمہیں باغات دے گا، تمہیں نہریں دے گا، یہ ساری چیزیں استغفار سے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ سورۃ الجن کا آغاز ہوتا ہے، جن کے نام سے یہاں پر جنوں نے قرآن کو سنا تھا اور قرآن سننے کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس گئے تھے، انہوں نے ایک عجیب چیز سنی ہے، پھر وہ آئے، انہوں نے پھر سنا اور پھر انہوں نے قرآن کو تسلیم کیا، کچھ نے مانا کچھ نے نہ مانا۔ تو بہرحال اس میں جنوں کا پورا واقعہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، پیچھے بیان کیا تھا، تو وہ بیان کیا اس کے نام سے سورۃ الجن ہے۔ اور یہ اس کی ایک اور خاصیت ہے کہ قرآن میں کل 5 صورتیں ہیں جن کا آغاز لفظ قل کے ساتھ ہوتا ہے، ان میں سے ایک یہ صورت ہے، 3 آخری صورتیں اور ایک سورۃ الکافرون ہے، 5 صورتوں میں سے ایک یہ جن کا آغاز لفظ کل کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورۃ المزمل، مزمل کا معنی ہوتا ہے چادر اوڑھنے والے، چادر میں لپٹنے والے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا گیا، اسی سے نام سے سورت کا نام ہے کہ قم اللیل قلیلا الا قلیلا، رات کو کھڑا ہو قیام کر، اگرچہ تھوڑا قیام کر، آدھی رات یا اس سے زیادہ یا اس سے کم۔ یہ شروع میں تہجد کی نماز فرض تھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ تقریباً ان آیات کے سورۃ مزمل کی ابتدائی یاد جب فرضیت تھی تہجد کی نماز کی، تو تقریباً 1 سال کے بعد پھر دوسرا حکم آیا اللہ کی طرف سے جو اسی سورت کے آخری حصہ تھا، آیا کہ اللہ کہتا عالم، اللہ نے جان لیا کہ تم میں سے کچھ مریض ہیں، کچھ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے، کچھ زمین میں چلنے پھرنے والے، اپنا کاروبار بھاگ دوڑ کرنے والے، اللہ نے تمہیں جان لیا۔ اب کیا کہا کہ فقرؤ ما تیسر منہ، قرآن میں سے جو آسان لگے پڑھ لیا کرو۔ پھر تہجد کی نماز نفل ہو گئی تھی، اس سے پہلے تہجد کی نماز فرض تھی، جو چاہے پھر پڑھ لو۔ یہاں پر ایک بڑا بہترین قاعدہ اللہ نے بیان کیا تہجد کی نماز کی فضیلت، یعنی اس کے ملے گا کیا تمہیں،
کہا کہ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ رات کو جاگنا تہجد پڑھنا تمہارے نفس کو کچلنے والا ہے۔ بعض دفعہ انسان کہتا ہے میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن ہوتا نہیں ہے، مجھ سے سرزد نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا رات کو تہجد پڑھ، جب نیند چھوڑ کے تہجد کے لیے کھڑا ہوگا پھر نفس کو کچلنا آسان ہوگا۔ اور دوسری بات ہے بات کی درستگی کے لیے، بات میں قوت پیدا کرنے کے لیے، بات لوگ سننے کے لیے تیری تیار ہوں، وہ اس کا طریقہ ہے کہ رات کو تہجد پڑھ، تیری بات کے اندر درستگی پیدا ہوگی۔ سورۃ المدثر کا آغاز ہوتا ہے، مدثر کا معنی بھی وہی ہے چادر، کمبل اوڑھنے والے، وہاں چادر مطلق تھا، مدثر کا معنی ہوتا ہے کمبل اوڑھنے والے۔ تو یہ دوسری وحی جب آئی تھی تو اس وقت یہ سورت نازل ہوئی تھی، سورۃ المدثر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جا رہا تھا تو میں نے زمین آسمان کے درمیان آواز سنی، دیکھا ایک آواز آئی مجھے، میں نے دیکھا کہ وہی جبریل فرشتہ جو مجھے غار حرا میں آیا تھا، زمین آسمان کے درمیان ایک بڑی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یا ایھا المدثر۔ یہ دوسری وحی آئی تھی، تقریباً پہلی وحی کے 3 سال کے بعد یہ دوسری وحی آئی تھی۔ تو یہاں پکارا گیا اور کہا کہ یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹنے والے، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کھڑا ہو اپنے ارد گرد لوگوں کو ڈرا، اپنے رب کی تسبیح بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھ۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ سمجھنے والی ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، بھائی نماز پڑھ لو میرے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ بھائی مومن ہے تو کپڑے پاک رکھنا لازم ہے، کپڑے پاک نہیں ہیں تو پاک کر، ان کو پاک رکھ، ورنہ تیرے ایمان کے اندر شک ہے، تیرے مومن ہونے کے اندر شک ہے۔ ایک اور بات بیان کی سورت کے اندر کہ وفی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی لوگ مجرموں سے سوال کریں گے بھی تم جہنم میں کیوں آئے؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، وہ کہیں گے بھئی ہم ایک تو نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلا جرم یہ تھا جہنم میں جانے کا، نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور تیسرا ہم تکبر کیا کرتے تھے، گناہوں کے اوپر ڈٹ جایا کرتے تھے، اور آخری بات کہ ہم بےہودہ بحث فضول بحثوں کے اندر پڑے رہا کرتے تھے، یعنی فحاشی کی بحثیں، فضول بحثیں، ایسے جس کا کوئی مطلب مقصد ہی نہیں ہے بات کرنے کا، ان بحثوں کے اندر پڑے رہا کرتے تھے، یہ ان کا جرم تھا۔ سورۃ القیامہ، قیامہ کا آغاز ہوتا ہے۔ قیامہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی، اس کے نام سے اسی کا نام ہے، اور آگے نفس لوامہ کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے نفس امارہ جو انسان کو حکم دیتا ہے کسی بھی کام کا، دوسرا ہے نفس لوامہ جو انسان کو ملامت کرتا ہے، کسی گناہ سرزد ہو گیا پھر وہ ملامت کرتا ہے یا تو نے ایسا کیوں کیا، تیسرا ہے نفس مطمئنہ جب انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جس پر وہ مطمئن ہوتا ہے تو وہ نفس اس کو دل اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں تو نے ٹھیک کیا ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں نفس۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انسان کے بارے میں بل الانسان ولا نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے بارے میں خود جاننے والا ہے وہ کیا ہے، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ نیک ہے گناہ گار ہے جو مرضی کہتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کسی کی طرف انگلی اٹھاتا ہے تو اسی ہاتھ کی 3 انگلیاں اس کی اپنی طرف ملامت کر رہی ہوتی ہیں، انسان تو کیا، بل الانسان ولا نفسہ بصیرہ۔ پیچھے بھی ہم نے سورۃ نجم میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت کہو، هو اعلم بمن اتقى، اللہ جانتا ہے کون زیادہ متقی ہے، کسی کو متقی پرہیزگار مت کہو۔ آگے اللہ نے انسان کے موت نکلنے کی حالت بیان کی کہ جب پنڈلی کے ساتھ مل جاتی ہے، ڈاکٹر حکیم سب جواب دے دیتے ہیں۔ آگے اللہ نے کہا ایحسب الانسان یترک سدی، کہ انسان نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس کو بیکار فضول پیدا کیا گیا، نہیں، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کو عبادت مقصد تھا اور دنیا ضرورت تھی، ہم نے الٹ کر دیا کہ دنیا کو مقصد بنا لیا اور عبادت کو پسے پش ڈال دیا، اس لیے ہم پر عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ سورۃ الدہر، اس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں، یہاں اللہ نے زمانے کے بارے میں پہلے کہا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان کو وہ زمانہ بھول گیا جب انسان کچھ بھی نہیں تھا، قابل ذکر بات تھی نہیں، اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ آگے اللہ نے تقدیر کے بارے میں بتایا کہ انسان، یعنی وہ آیت بیان کی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان تقدیر کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے۔ انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، وہ شکر والا لے لے، صراط مستقیم لے لے، یا نشکری والا شیطان والا راستہ لے لے، مجبور نہیں ہے انسان کو دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے دکھا دی۔ آگے جنتیوں کا ذکر کیا، ان کی نعمتیں سارا کچھ بیان کر کے ان ھذا کان لکم سعیکم مشکورا، یہ تمہارا بدلہ ہے اس چیز کا جو تم نے دنیا کے اندر جزا اچھے کام کیے تھے، جو کوشش کی تھی جنت کی، اس کا بدلہ ہے۔ آخری سورت سورۃ المرسلات، مرسلات کا معنی ہوتا ہے تیز چلائی گئی ہوائیں جو معمول کے مطابق چلتی ہیں، ان کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی، اسی کے نام سے اس کا نام ہے۔ جہنم کے انگارے اللہ نے بتایا کہ کتنے بڑے ہوں گے، انھا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، جہنم اپنے انگارے پھینک رہی ہوگی قیامت کے دن گویا کہ وہ محلات کی طرح، یعنی جس طرح ایک بہت بڑا محل ہوتا ہے، ایک بہت بڑی کوٹھی ہوتی ہے، اتنا جہنم کا انگارہ ہوگا، اور سرخ اونٹوں کی طرح، جتنا بڑا ایک سرخ اونٹ ہوتا ہے اتنا ایک چھوٹا سی چنگاری جیسے ہمارے ہاں چولہے سے اڑتی ہے اور کپڑے کو لگتی ہے، چھوٹا سا سوراخ ہوتی ہے، لیکن جہنم کے انگارے محلات کی طرح ہوں گے اور سرخ اونٹوں کی طرح ہوں گے۔
مجرموں کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ مجرم لوگ جن کو بلایا جاتا تھا رکوع کرنے کی طرف لیکن وہ رکوع نہیں کرتے تھے، یعنی مجرم کا ایک جرم یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، یہ اس کا جرم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ